نہ صرف بلکہ پوری دنیا کے لیے، پورے خطے کے لیے گیم چینجر منصوبہ کہا جا رہا تھا، آج کل کنٹروورسی کی زد میں ہے۔ اور آپ مجھے خاص طور پر یہ بتائیے گا کہ ایسے موقع پر جبکہ ابھی برطانوی اخبار کی جو دعوے ہیں کہ سی پیک منصوبے کے حوالے سے حکومت وقت اب نظر ثانی کرنے جا رہی ہے اور چین اس پر متفق ہے، آپ کی کیا رائے ہے؟ جو اصل ایشو ہے کہ سی پیک ہمارے لیے دو دھاری تلوار ہے۔ ایک طرف تو ایشو یہ ہے کہ تمام دشمن طاقتیں اس کو روکنا چاہتی ہیں، جس کی وجہ سے ایک پیٹریوٹک سینٹیمنٹ ہے کہ ہر حال میں سی پیک کو بننا چاہیے۔ مگر دوسری جانب سی پیک کی جو شرائط طے کی گئی ہیں وہ اس حکومت نے طے کی ہے جس نے ایل این جی کا سکینڈل طے کیا تھا، جو اس سے پہلے آئی پی پی کے پاور پروجیکٹس جنہوں نے لگوائے تھے، اور ساری ٹرمز سیکرٹ ہیں۔ اب چائنیز جس طریقے سے پاکستان میں داخل ہو رہے ہیں یہ کنسرن کی بات ہے۔ اب مجھے کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں ویسٹرن یا ویسٹڈ انٹرسٹ پہ کام کر رہا ہوں، لیکن جب ایک پیٹریوٹک سینٹیمنٹ بھی یہی ہے کہ آپ سی پیک کی ٹرمز اینڈ کنڈیشنز پہلے ڈیفائن کریں۔ پہلے یہ کہا گیا تھا کہ وہ اس میں صرف ٹرانزٹ روٹ ہوگا، 1.4 ٹریلین ڈالر کی ایکسپورٹ انہوں نے پاکستان سے کرنی ہے، تو ایک روڈ روٹ تو وہ استعمال کریں گے ہی۔ لیکن پھر جب پتہ لگا کہ اس میں ٹرمز کچھ ایسی بھی ہیں کہ دے وانٹ ٹو ٹیک اوور دی ایگریکلچر، بڑے بڑے اسکیل آف لینڈ بلوچستان میں ایگریکلچر کے لینا چاہتے ہیں، اسٹاک ایکسچینج وہ خرید چکے ہیں کراچی کا پورا۔ اس کے بعد سی پیک کے اندر انہوں نے میٹرو کو بھی سی پیک میں ڈال دیا۔ تو اب اتنی کنفیوژن ہے سی پیک پہ کہ ایکچولی سی پیک کی تمام ٹرمز کو ری نیگوشیٹ کرنے کی ضرورت ہے۔ لیکن یہاں خاص طور پر اکنامک پالیسیز کے حوالے سے جن خدشات اور خوف کا اظہار، اب سوال یہ ہے کہ پہلے ہمیں ہمیشہ پوری پاکستانی قوم کو کہا گیا کہ چائنیز انویسٹمنٹ کر رہے ہیں، جیسے گرانٹ ایک گراٹے سے تحفہ دے رہے ہیں ہم کو تاکہ پاکستان ڈیولپ ہو، اور اس کے بعد ان کا 1.4 ٹریلین ڈالر سال کی ٹریڈ ان کی یہاں سے گزرے۔ لیکن اب ہمیں پتہ لگا کہ یہ تو قرضہ تھا سارا جو ہمیں ادا کرنا ہے، اس میں کوئی بھی گرانٹ نہیں تھی۔ اور یہی میں کہوں کہ ساری آج تک کسی کو بھی پاکستان میں سی پیک کے پروجیکٹس کی ٹرمز نہیں معلوم ہے۔ دس از دا ڈینجرس پارٹ۔ اچھا اور ابھی چائنا، ابھی آپ کو مثال دیں، سری لنکا میں ایگزیکٹلی یہی کیس ہو چکا ہے کہ سری لنکا نے اپنی پوری ایک بندرگاہ گوادر جیسی جو ہے وہ چائنا کے حوالے کر دی، کہ جس کو چائنا نے سی پیک جیسے ایک منصوبے کے تحت ڈیولپ کیا تھا، اور چائنا اور سری لنکا قرضہ نہیں ادا کر سکا، تو چائنا نے ٹیک اوور کر لیا سری لنکن پورٹ کو۔ جبکہ پبلک میں جو باتیں سامنے آ رہی ہیں وہ ہمیں خوفزدہ کر رہی ہیں۔ ہمیں یہ کہا جا رہا ہے کہ 91% پروفٹ گوادر کے چائنا کو جائیں گے اور 9% صرف گوادر ڈیولپمنٹ اتھارٹی کے پاس آئیں گے۔ اگر اس طرح کی ٹرمز ہیں then this is a sell off۔ زید صاحب، اب مجھے ذرا فائنل ایک کومنٹ آپ یہ کیجئے گا، ایسی صورتحال میں جب پاکستان بہت سارے چیلنجز کا سامنا کر رہا ہے اور خاص طور پر اس ایک کنفیوژن کا براہ راست فائدہ ان تمام اینٹی پاکستان جو پاورز ہیں ان کو ہوگا، ممالک ہیں ان کو ہوگا، اب ایسی صورتحال میں پاکستانی حکومت کو اس طرح کی ایٹ لیسٹ کنفیوژن سے بچنے کے لیے کیا کرنے کی ضرورت ہے؟ اتنے لوگ اس وقت نئی حکومت میں آئے، ان میں کسی کو بھی ڈپلومیسی کا تجربہ نہیں ہے، صرف شاہ محمود قریشی ایک پرانا ہے جس میں تھوڑا بہت وہ ایک ٹینیور گزار چکا ہے، باقی سارے کے سارے ان کو کچھ نہیں معلوم ہے کہ ڈپلومیٹک پروٹوکول کا، انفارمیشن وارفیئر کیا ہو رہی ہے، سائیوپس کیا ہے، ڈس انفارمیشن پاکستان کے خلاف کیا چل رہی ہے، ففتھ جنریشن وار کسے کہتے ہیں۔ اس وقت اگر انویسٹمنٹ پاکستان میں ایک روڈ کے حوالے سے ہی ہو رہی ہے، ایک راہداری دینے کے حوالے سے ہی ہو رہی ہے، تو ایٹ لیسٹ اس کا خیر مقدم تو کرنا چاہیے۔ اب جس طرح کے واقعات بچیوں کی شادیوں کے اور ان کو چائنا لے جا کر اس کے بعد ان کو جنسی طور پر استعمال کرنے کے سامنے آئے ہیں، اور پاکستان کے میڈیا نے جس طرح سے ان کو ہائی لائٹ کیا ہے، اگر اس طرح کے واقعات انڈیا میں چائنا جا کے کرتا یا ان کا کوئی الائی کرتا تو انڈین میڈیا اس طرح ہائی لائٹ کر رہا ہوتا؟ حامد صاحب دیکھیں جمیل، بات یہ ہے جی کہ ایسٹیمیٹ یہ ہے کہ 1 کروڑ چائنیز پاکستان میں آ کر سیٹل ہوں گے سی پیک روٹ کے اوپر اگلے 5-6 سال 10 سال کے اندر جی 1 کروڑ چائنیز۔ کیا اس سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ ہمارے اسلامی معاشرے پہ، کنزرویٹو معاشرے پہ اس کے اثرات کیا پڑیں گے؟ بہت برے، بہت برے، بہت برے، بہت برے۔ یہ بات تو ہمیں کچھ کہنے کی ضرورت نہیں ہے، ایوری نوز۔ آپ کتے کھائیں گے، بلیاں کھائیں گے، سور کھائیں گے، پھر وہ آپ کا جو آپ کی وائلڈ لائف ہے وہ تباہ کر دیں گے، وہ بھی ختم ہو جائے گی۔ تفریح کا ہے نا جی تو بالکل۔ آپ کو یہی بات کہ علامہ اقبال نے جو بات کہی تھی، اس رزق سے موت اچھی جس رزق سے آتی ہو پرواز میں کوتاہی، بات یہ کہ ہم اپنی جان، مال، عزت، آبرو، اپنے آنر، اپنی غیرت، اپنی تہذیب تو نہیں فروخت کر رہے 10 ارب 15 ارب ڈالر کے لیے، اس لیے کہ چنیا اپنی سامان لے جا کے بیچ سکے گوادر کے ذریعے۔ ہم کو اپنی شرائط اپنی مرضی کی طے کرنی، اور سمپل روٹ دیں ان کو، جیسے کہا کہ سمپل سیدھا روٹ دیں کہ جی آپ اپنے ٹرک لے کے یہاں سے چلے جائیں، فیکٹریز جو آپ لگائیں گے یہاں پر وہ پاکستانی
टेक्निकल टीम होंगी, आप टेक्नोलॉजी ट्रांसफर करेंगे और हमारी बाकी इसके अलावा इनको स्टॉक एक्सचेंजेस और ज़राअत और एग्रीकल्चर और हमारी पावर यूटिलिटीज और हमारी पावर जनरेशन, हमारी एजुकेशन, ये सब इनके हवाले करने की जरूरत नहीं। और इसके लिए जाहिर है चूंकि शरायत खतरनाक है, जब भी खुफिया रखी गई है, वरना पब्लिक इंटरनेशनल एग्रीमेंट है, पब्लिक क्यों नहीं करते आप? और सीपैक अथॉरिटी क्यों नहीं बनाते? सीपैक अथॉरिटी का मतलब है कि उसके अंदर आर्म फोर्सेस के, ISI के, कोस्ट गार्ड के, हाईवे अथॉरिटी के, पोर्ट, कराची पोर्ट, पाकिस्तानी पोर्ट्स के, सब इदारों के नुमाइंदे हों, ताकि वो मिलकर एक नेशनल प्लान बनाकर चाइना से नेगोशिएट करें। अभी खुफिया तौर पर एक प्राइम मिनिस्टर पिछली हुकूमत का या इस हुकूमत की फाइनेंस मिनिस्ट्री जो डील कर रही है, ये फिर शक पैदा करती है। और जो चीजें सामने आ रही हैं वो इतनी खतरनाक हैं कि परेशान कौन है। इमरान भाई, फाइनल कमेंट, 5th जनरेशन वॉरफेयर, सिर्फ कर्जे 11, 12, 20 अरब डॉलर के चक्कर में हम जमीन पर लेट जाए और सब कुछ चाइना को दे दें, तो सही वही बात होगी जो कोर कमांडर बलूचिस्तान ने कहा था कि हम सिर्फ उनके टायरों में पंचर लगाते रहेंगे और अपने होटलों पे खाना खिलाएंगे और ये पूरा रीजन चाइना टेक ओवर कर। नमस्कार दोस्तों, हमारी चैनल में आपका स्वागत है। चीन पाकिस्तान के साथ मिलकर कई सालों से सीपैक बना रहा है, जिसके लिए चीन पाकिस्तान को कर्जे पे कर्जा दिया जा रहा है और पाकिस्तान की सरकार भी खुश होकर कर्जा लिए ही जा रही है। सीपैक के नाम पे अभी तक पाकिस्तान चीन से इतना कर्जा ले चुका है कि आने वाले 50 साल तक भी वो अपना कर्जा चुका नहीं पाएगा, और जिसका मतलब है कि पाकिस्तान चीन की जाल में बुरी तरह से फंस चुका है। आपको बता दें कि चीन ने इसी तरह से श्रीलंका को अपने कर्जों की जाल में फंसाया था, और जब श्रीलंका चीन का कर्जा चुका नहीं पाया तो चीन ने श्रीलंका का एक पोर्ट टेक ओवर कर लिया। इस वाकये से ये यकीनन कहा जा सकता है कि चाइना धीरे धीरे करके पाकिस्तान में भी कई सारी चीज़ें टेक ओवर कर लेगा और पाकिस्तान के लोगों को अपने ही देश में गुलाम बना देगा। पाकिस्तान में भी कुछ लोग इस खतरे को बहुत अच्छी तरह से समझते हैं और उसका पूरी ताकत से विरोध कर रहे हैं, और उनको भी पता चल चुका है कि पाकिस्तान को बचाना अब तो नामुमकिन ही है।